أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 220 تک پچھلی بار ہم نے مکمل کیا تھا. آج 221 تا آخر سورہ یعنی 221 تا 227 اور آج یہ سورت ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. آغاز میں جس طرح سے اس صورت میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں، یہ کسی کاہن کا ساحر کا کلام نہیں ہے. آغاز میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک میں اس بات پر زور دیا گیا تھا. اس کے بعد 7 تاریخی واقعات بیان کیے گئے. اس میں 7 قوموں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اپنے رسول کی بات کو ٹھکرایا تو اس کی بنا پہ ان پہ عذاب آیا. اب آج آخر میں اس چیز کو پھر سمت کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے. سورت کی آخر میں جو سورت کا جو مضمون ہوتا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. کنکلوژن جیسے ہوتا ہے. جو بھی کوئی تقریر کرتا ہے عام حالات میں بھی پہلے تھوڑا سا اس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس میں وضاحت ہوتی ہے، اس میں جو باڈی ہوتی ہے اس میں وضاحت ہوتی ہے، پھر آخر میں کنکلوژن ہوتا ہے. تو سورت قرآن پاک کی صورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ آخر میں ان کا کنکلوژن ہوتا ہے. آخری آیت میں پوری صورت کا مغز اور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ آیات جو ہیں آخری، یہ 7 آیات ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو لوگ کیا کہتے تھے کہ کبھی کہ جو حضور پر وحی آتی ہے نعوذ باللہ یہ کوئی شیطانی کلام ہے اور شیطان ان پر اتارتا ہے، کوئی جن آتا ہے جو ان کو یہ باتیں بتاتا ہے. کچھ لوگ اور بھی کہتے تھے. اب اس آیت میں جو ہے اس بات کی تردید ہے. فرمایا کہ تم جو یہ بات کرتے ہو کہ یہ شیطانی کلام ہے یا شیطان ان پر اترتا ہے وہی یہ باتیں انہیں سناتا ہے، تو سنو. حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبردار کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، کہ کن لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ کس قسم کے لوگ، کس کردار کے لوگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، ان کی اخلاقی حالت کیسی ہوتی ہے جن پر شیطان اترتے ہیں، تو سنو وہ کون ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین جو اترتے ہیں وہ اترتے ہیں علی پر کل، ہر افاک. افاق جو ہوتا ہے بہتان لگانے والا، لپاڑیے جن کو آپ کہتے ہیں، بد کردار قسم کے لوگ جن کا کردار ٹھیک نہ ہو، جن کا گفتار ٹھیک نہ ہو، جن کی صحبت درست نہ ہو، جو گندے قسم کے لوگ ہوں. اللہ کل افاق، ہر بہتان لگانے والے پہ، لپاڑیے اور غلط قسم کے لوگ، اور اثیم گناہ گار. یعنی شیاطین جو اترتے ہیں وہ غلط قسم کے لوگوں پہ، گناہ گار لوگوں پہ، ایک دوسرے پہ تہمت لگانے والے جو ہوتی ہیں، جن کی مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں، جن کی مجلسوں میں گندی گفتگو ہوتی ہے، ان قسم کے لوگوں پہ شیطان اترتے ہیں. تو ذرا دیکھو حضور علیہ السلام کی پاک سیرت، ذرا دیکھو ان کے پاک باز ساتھی، کیا یہ ایسے لوگ ہیں؟ صاف جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ جو الزام ہے صاف اور واضح الفاظ میں غلط ہے، بے بنیاد ہے، کہ ان کی شیاطین یا جن یا بد روحیں، جو بد روحیں ہیں وہ کن پہ، کس قسم کے لوگوں پہ اترتے ہیں؟ جو افاق ہوں، اثیم ہوں، گناہ گار ہوں، لپاڑیے ہوں. تو ذرا آپ دیکھیں حضور کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھیے آپ.
تو شیطان ان گندے قسم کے لوگوں پہ اترتے ہیں، اور کیا لے کے اترتے ہیں وہ؟ یلقون السمع، یلقون وہ ڈال دیتے ہیں، السمع سنی سنائی باتیں، واکثرهم کاذبون اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ کچھ سن لیتے تھے، پہلے قرآن کی نزول سے پہلے کچھ گفتگو سنا کرتے تھے، فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے، تو ایک بات اگر سنتے تو 100 ملا کر کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ انہی جو لپاڑیے ہوتے ہیں، غلط قسم کے لوگ، ان کے کچھ کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ یا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شیطانوں سے سنتے تھے، وہ فرشتوں سے نہیں بلکہ شیطانوں سے سنتے تھے۔ شیطان مختلف قسم کی باتیں کہا کرتے تھے، تو انہی سے سنتے تھے، پھر ان کے کانوں میں ڈالتے تھے۔ وہ جن ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے تھے، اس کو آگے چلاتے تھے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ ڈالتے تھے کانوں میں یہ باتیں، سنی سنائی باتیں، مگر واکثرهم کاذبون اور اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی باتیں ہوتی تھی اور جھوٹوں کے منہ سے نکلتی تھی۔ تو گویا کہانت قطعاً بے بنیاد الزام، غلط قسم کا الزام ہے۔ کاہن حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ایک گزرے ہیں، ابن سیاد ان کا نام تھا، مدینہ میں یہ تھے۔ وہ اس قسم کی چیزیں، کچھ علم اس قسم کا ہوتا ہے کہ کچھ کسی کے دل کے راز، کسی حد تک کوئی خاص بات وہ سمجھ جاتے تھے۔ مثلا حضور علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا، یہ کاہن جو تھے ابن سیاد، ان سے پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے وہاں سے پوچھا کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ انہوں نے اسے دھکا دیا، ٹھوکا جیسا مارا، اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری حد سے آگے بڑھنے نہ دے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ان سے ایک سوال کیا، بتاؤ میرے دل میں اس وقت کیا ہے؟ اس وقت پیارے نبی علیہ السلام کے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیتیں تھیں، سورہ دخان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو اس کاہن نے دکھ کہا، دکھ تک پہنچا، دخان پورا نہیں کہہ سکا وہ یہ کہانت جو ہوتی ہے، یہ ایک کاہن قسم کے لوگ، شیطان جن کو کافی رسائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کچھ باتیں وہ کچھ گن سن لیتے ہیں، کچھ ان کے پاس اس قسم کے گر ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، لیکن پوری بات نہیں بتا سکتے۔ اگر تھوڑا سا انہیں کچھ بو کسی قسم کی معلوم ہوئی تو اس میں 100 باتیں اور ملاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اس شخص کے بارے میں شک تھا کہ ممکن ہے یہ دجال ہو، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا عمر اگر یہ واقعی دجال ہوگا تو پھر آپ کے ہاتھوں اس کی موت لکھی ہوئی نہیں، تم اسے نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں تو تم اگر اس کا مارنا پھر جائز نہیں، درست نہیں کہ آپ اس پر حملہ کریں یا اس کو مار دیں، اس کو چھوڑ دو آپ۔ تو کاہنوں کے بارے میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کا بتلان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ اب جو دوسرا الزام ان کا تھا شاعر، یہ شاعری ہے، اب فرمایا جا رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ، اور سنو یہ شاعری بھی نہیں ہے، اور اگر تمہیں دلیل چاہیے تو دیکھو شاعر لوگ جو ہوتے ہیں شعراء، ان کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھو وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب جانتے ہو، وَالشُّعَرَاءُ، اور شعراء جو ہوتے ہیں يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کی پیروی کرتے ہیں صرف وہ لوگ الغاوون جو گمراہ ہوتے ہیں۔ 3 باتیں یہاں بھی واضح کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اس جواب میں کہ یہ شاعری نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے 3 دلائل دیے ہیں، 3 قسم کی دلیلیں پیش کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی دلیل یہ کہ شاعروں کے جو پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ذرا دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ کیسے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ بدکردار ہیں، یہ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، یہ تو بہترین صفات کے لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں،
ان کی نگاہیں پاک ہیں، ان کی گفتگو پاک ہے، ان کی سیرت اور کردار نمونہ ہے. تو شعرا کے پیچھے پیچھے چلنے والے، پہلی چیز یہ کہ دیکھو، اگر آپ نے شاعری کے بارے میں دیکھنا ہے تو شعرا کے پیچھے پیچھے چلنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں. دوسری چیز، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کیا تم نے غور نہیں کیا شاعروں کی زندگی پر، انہم، بے شک وہ، فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، سرگرداں پھرتے ہیں، ہر وادی میں وہ گھومتے رہتے ہیں. یہ کون سی وادی ہے؟ یعنی خیالات کی وادی. کہ شاعروں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، ان کا کلام جب سنیں تو وہ ہر قسم کی بات کہیں گے. ابھی ایک شعر میں ابھی آسمان کی بات کر رہے ہوں گے، دوسرے شعر میں کہیں زمین کی بات کر رہے ہوں گے، ابھی مشرق کی بات کر رہے ہوں گے، ابھی مغرب کی بات کر رہے ہوں گے. یعنی وہ سب خیالات کو دوڑاتے ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، خیالات کو وہ پیش کرتے ہیں. وہ کبھی کسی بخیل آدمی کو اتنا سخی دکھاتے ہیں کہ حاتم طئی سے بھی آگے لے جاتے ہیں، کسی بزدل کو اتنا بہادر بنا کر وہ پیش کرتے ہیں گویا رستم اور اسفندیار سے بھی وہ آگے ہو. وہ کسی بددیانت کو ایماندار بنا کر پیش کرتے ہیں، کسی بے حیا کو باحیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کسی دشمن کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو اعلیٰ قسم کے اخلاق والوں کو بھی وہ گھٹیا قسم کے لوگ دکھاتے ہیں. تو ان کی خیالات، ان کے جو ہے وہ ابھی ایک بات کہیں گے، ابھی دوسری بات کہیں گے. وہ اپنے کسی خاص موقع پر، کسی خاص مقصد کے تحت وہ شاعری نہیں کرتے. وہ شاعری کہتے اسے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، شاعری بس شاعری ہو. اس لیے بہت سارے شعرا جو تھے، جو اس کی جو ماہرین فن ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال شاعر نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، وہ ایک مقصد کی طرح بلاتے تھے. وہ کیسے شاعر ہیں؟ شاعر تو یہ ہے کہ شاعری کی جائے، شاعری برائے شاعری بس. تو فرمایا دوسری چیز کہ شاعروں کو دیکھتے ہیں آپ، وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں. اور تیسری چیز، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے وہ ہیں جو وہ کرتے نہیں. یہ شاعروں کی تیسری چیز ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شعرا، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 100% شعرا ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ان کی زندگیاں سامنے ہیں. وہ بہادری کی بات جب کریں گے شاعری میں، انسان سوچے گا کہ اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، لیکن وہ بہت بڑے بزدل ہوتے ہیں. جب وہ بات کریں گے سخاوت کی شاعری میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا سخی ہے ہی نہیں کوئی، لیکن وہ بڑے بخیل ہوتے. اسی طرح سے جب کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ یہ تو اس چیز میں بڑے ماہر اور ٹاپ ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی اس سے دور ہوتی ہے، اس قسم کی زندگی ان کی نہیں ہوتی. یہ جو ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ شاعروں کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی یہ ہے. تو آپ ذرا خود دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو، کیا وہاں ایسی بات ہے؟ جو وہ کہتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں، وہی کرتے بھی ہیں. جو وہ کرتے ہیں وہی کہتے بھی ہیں. بلکہ قرآن نے تو صاف کہا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو شاعر لوگ بالکل اس کے برعکس ہیں، کرتے کچھ کہتے کچھ ہیں. یہ امی دور کے ایک شاعر گزرے ہیں، عربی شاعر، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، فرزدق اس کا نام تھا. فرزدق بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امی دور کا شاعر تھا، تو ہر قسم کی شاعری کیا کرتا تھا. سلیمان بن عبد الملک اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس کے سامنے ایک دن یہ شاعری پڑھ رہا تھا، اپنے اشعار پڑھ رہا تھا، اور مزے لے کر حرام کاری کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. حرام کاری کا تذکرہ کرتا، میں نے ایسا کیا، مزے لے کر وہ کہہ رہا تھا. تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا تم تو اقرار جرم کر رہے ہو، تم نے گویا یہ جرم کیا ہے، لہذا تمہارے لیے تو اب سزائے موت ہے، تمہیں تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. جو ہی خلیفہ نے کہا کہ تم اب واجب القتل ہو، تمہیں سزائے موت دی جانی چاہیے، تو وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے فوراً یہی آیت پڑھی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ
ما لا یفعلون، کہ شاعر لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، بس بولنے کے لیے ایسے ہم نے بول دیا ہے۔ تو انہیں اپنی جان بچائی یہی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر۔ تو تین چیزیں ہمارے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم نے شاعروں کو دیکھنا ہو کہ کوئی شاعر ہے، تو پہلی چیز ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ان کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں، ابھی ایک قسم کی بات کہیں گے، ابھی دوسری قسم کی بات کہیں گے، وہ خیالات کی ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ پھر تیسری چیز، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے ہی نہیں۔ یہ تین چیزیں ہمارے سامنے رکھی، تو ان تین چیزوں کو دیکھو، پھر دیکھو حضور علیہ السلام کی پاک زندگی کو اور ان کے اس کلام کو دیکھو، ان پر نازل ہونے والے اس کلام کو، اللہ کے کلام کو دیکھو، کیا یہ شاعری ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی یہاں تک، تو اس وقت کے جو مشہور شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ، وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو مارے گئے، ہم تو شاعری کرتے ہیں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، تو یہ تو ہم تو مارے گئے۔ تو اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، یہی ہے اس سورت کی آخری آیت، یہ آیت نمبر 227 ہے یہ۔ اس میں ان کو الگ کر دیا گیا، فرمایا کہ یہ تو شعراء کی بات ہے، لیکن انہی شاعروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب ان کی 4 صفات بتائیں، جن شاعروں کے اندر 4 صفات پائی جائیں وہ یہ نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا پہلی چیز، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی چیز یعنی اس چیز سے مستثنا وہ ہے غلط قسم کی شاعری، ناجائز شاعری سے الگ یا پاک وہ شعراء ہیں، یعنی وہ اس لسٹ میں نہیں آئیں گے، ان کو الگ نکالیں گے ہم۔ پہلے جو ایمان والے ہوں، گویا وہ ایمان والے ہوں اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے، اللہ کے کلام کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، یعنی مکمل ایمان والے وہ ہوں۔ دوسری صفت ان کی ہوگی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ صالح عمل کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں کہ بہت کچھ بتانے والے ہوں وہ شاعری میں لیکن عمل ان کا زیرو ہو، ایسا نہیں، وہ بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ ایسے شاعر جو ایمان والے ہوں اور بہترین عمل کرنے والے ہوں، صالح عمل کرنے والے ہوں۔ اور تیسری چیز وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ ان پر جب ظلم کیا جائے تو وہ صرف بدلہ لینے والے ہوں، یعنی صرف ظلم کا بدلہ لینے والے ہوں۔ یہاں سے جو اصل چیز مراد ہے وہ ہے جب حضور علیہ السلام پر ان کے وار جو ہوتے تھے دشمن کے، جو وہ ہجو کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے اعتراض کیا کرتے تھے شاعری کے ذریعے حضور علیہ السلام پر، آپ کی عزت پہ حملے کرتے تھے، آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، تو گویا یہ ان کا جواب دینے والے ہوں ایسے شاعر۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی کہا تھا کہ کون ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے ان کے مقابلے میں۔ تو پھر کچھ شعراء سامنے آئے اور انہوں نے جوابی ہجو کی پھر ان لوگوں کی، تو ان میں خاص طور سے جن کی ہجو بڑی پسند آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھے حضرت حسان بن ثابت۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی ہجو کرو اور جاؤ، حضرت جبریل آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے دعا کی اللہ سے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے۔ پھر ایسی ہی انہوں نے ان کا جواب دیا، کہا کہ تمہارا شعر جو ہے وہ کعب بن مالک کے بارے میں کہا تھا کہ تم ان کی ہجو کرو
تمہارا شعر جو ہے تیر سے بھی اور تلوار کی ضرب سے بھی زیادہ تیز ہے، وہ ایک فیلڈ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ جس طرح آپ تلوار سے جہاد کرتے ہیں تو زبان کا بھی جہاد ہے، یہ شاعری زبان کا جہاد ہے اگر اس کو صحیح طور استعمال کیا جائے۔ اسی لیے ایک موقع پہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک آرڈر نکالا تھا گورنرز کے نام کہ تم بچوں کو اشعار یاد کراؤ، اچھے اشعار، برے اشعار نہیں، یعنی حکمت بھری، حکمت سے لبریز جو اشعار ہوں وہ یاد کراؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہیں ہزاروں اشعار یاد تھے زبانی، بہت سارے اشعار ان کو یاد تھے، وہ کہا بھی کرتے تھے۔ اور پھر مسجد نبوی کا میں ممبر لگایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اور حسان سے کہتے تھے چلو آگے ہمیں سناؤ، وہ نعتیں سنایا کرتے تھے، یا جو پیارے نبی کے دفاع میں اور ان کی دشمنوں کے ہجوم میں وہ جو کہا کرتے تھے اشعار۔ تو یہ چیزیں ہیں جو شعراء کے اندر اگر 4 صفات ہوں تو اس قسم کی شاعری جائز ہے، درست ہے، بلکہ کبھی کبھی انتہائی اہم بھی بن جاتی ہے۔ 4 چیزیں کون سی؟ ایمان ہو، صالح عمل ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شاعری میں پتہ نہیں کیا کیا کہیں لیکن کردار زیرو ہو، لیکن کردار ہمارا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کردار ہمارا بہت بلند ہو لیکن شاعری ہماری وہی رندی شاعری ہو، پتہ نہیں اس میں غلط قسم کی باتیں ہم بولتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جہاں آپ کی شاعری پاک ہو آپ کا اخلاق بھی پاک ہو، جہاں آپ کا اخلاق پاک ہو تو آپ کی شاعری بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو عمل صالح، اور پھر اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ آپ یوں بھی کرتے رہیں اور شاعری میں بھی اللہ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہو۔ اور پھر جب آپ پر ظلم کیا جائے تو اس ظلم کا جواب جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوں تو ان کا جواب دینے میں انسان گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اپنی شاعری کے ذریعے منہ توڑ جواب ان کا دیا جانا چاہیے بھرپور انداز میں۔ تو یہ 4 صفات شاعر کے اندر موجود ہوں تو پھر شاعری جائز ہے، درست ہے، پھر غلط نہیں ہے۔ تو وَسَيَعْلَمُ، اور عنقریب جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ، کہ کیسی جگہ، يَنْقَلِبُونَ، وہ لوٹتے ہیں، کیسی لوٹنے کی جگہ ان کے لیے ہے، کس قسم کی جگہ پہ وہ لوٹیں گے، یعنی کتنی خراب، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو مختلف بہانوں سے آپ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور مختلف اعتراضات آپ پہ کرتے ہیں، مختلف طعنے آپ پہ کستے ہیں، کہا انہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ کیسی بری جگہ، کیسی خطرناک جگہ، کس قسم کی بھیانک جگہ پہ ان کو لوٹنا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کتنا بھیانک ہوگا، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم نے یہ مکمل کیا، سورۃ الشعراء آج مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس سورت میں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، جس انداز سے وہ تاریخی واقعات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بہت ساری چیزیں اتاری، اللہ سے دعا ہے کہ وہی ہمیں وہ ہمت عطا کرے، وہ جرأت عطا کرے، وہ لیاقت اور وہ صلاحیت عطا کرے کہ ہم واقعی اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں، سجائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔